بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں جب بھی کالج سے گھر آتی اماں مجھے گرم گرم چائے بنا کر دیتی، پر آج یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ گھر میں اماں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے چھت سے چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، چھت پر بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میری نظر اماں پر پڑی جو کہ بے ہوش زمین پر گری ہوئی تھیں، اور ساتھ میرا بھائی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں صفاقی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اپنی ماں کو سنبھالو۔ مجھے تو اس عورت کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تب میں نے اماں کا سر اٹھایا تو یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے سر کے ساتھ خون لگا ہوا ہے۔ اماں اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، محلے والوں کو اکٹھا کیا، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ لوگ آئے۔ اماں کو سبھی اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کیونکہ ابا کی وفات 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اماں کو بیوہ سمجھ کر بھی بہت عزت اور مان دیتے تھے۔ آج جب اماں یوں بے ہوش ہوئیں تو محلے کے سب لوگ امڑ آئے۔ انہوں نے اماں کے لیے ایمبولینس منگوائی اور پھر میں ایمبولینس میں بیٹھ کر اپنی ماں کو ہسپتال لے گئی۔ راستے میں اماں کی آنکھیں کھلیں۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں پر ان سے بات ہو نہیں رہی تھی، اور 5 منٹ بعد ہسپتال آ گیا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے اماں نے مجھ سے مرتے دم ایک ہی بات کی تھی، بیٹی اپنے بھائی عبدالمتین سے شادی کر لینا، اپنے بھائی عبدالمتین سے شادی کر لینا۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ شاید میری ماں نے یہ بات ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے بعد کہی ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بعض اوقات اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اماں نے ایسا کیوں کہا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اماں نے تو ایک وصیت بھی لکھ رکھی ہے جس میں میری عبدالمتین کے ساتھ شادی کا کہا ہے۔ عبدالمتین اور میں ایک ہی گھر میں پل کر بڑے ہوئے تھے۔ میں نے تو جب بھی دیکھا عبدالمتین مجھ سے عمر میں بڑا ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا اور کہتا، تم میری پیاری بہن ہو۔ اماں ابا نے ہمیشہ ہمیں بہت لاڈ دیا تھا، بلکہ ابا تو عبدالمتین کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ اس بات کی وجہ سے عبدالمتین بہت زیادہ لاڈلا بھی ہو گیا تھا۔ پر آج جو ہوا وہ کیوں ہوا؟ اماں کو عبدالمتین نے کیوں گرایا؟ اور ایسی بات کیا ہوئی کہ اماں مجھے عبدالمتین سے شادی کا کہہ رہی ہے؟ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو ہوا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے جو مجھ کو معلوم نہیں؟ اماں کے سرہانے بیٹھے بیٹھے ہزاروں سوال میرے ذہن میں آتے اور ان کے جواب مجھے نہ ملتے، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ اماں کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کی روح جب ان کے جسم سے نکلی تو مجھے لگا میں پوری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب صرف ایک بھائی کا سہارا رہ گیا تھا۔ اماں کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد ہسپتال والوں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ میں اماں کا جنازہ لیے گھر پہنچی۔ میرا بھائی گھر نہیں تھا، شاید اس لیے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عبدالمتین نے ہی اپنی ماں کو مارا ہے، اسی نے ماں کو دھکا دیا ہے۔ عبدالمتین بھی گھر سے غائب تھا، اس نے کسی قسم کی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں کی تدفین کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا کہ اماں دنیا سے جا چکی ہیں۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ عبدالمتین اماں کی وفات کے 3 دن بعد گھر آیا تھا۔ کسی نے عبدالمتین کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عبدالمتین اپنی ماں کی جان لے سکتا ہے۔ پر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے اس ساری کہانی کو میرے سامنے لا کر کھول کر رکھ دیا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے عبدالمتین سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ اماں کے 40ویں کے بعد جمعے کا دن تھا جب میری خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ میری طرف دیکھ کر بولیں، بیٹی تم اپنی ماں کے بغیر اب اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے کہا، خالہ اس میں زندگی گزارنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے پہلے بھی زندگی گزاری، اب بھی گزار لوں گی۔ آپ صاف صاف بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خالہ مسکرا کر بولی، دیکھو بیٹی، جب ماں دنیا سے چلی جائے، باپ بھی نہ رہے
تو پھر بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اماں دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ میں اپنی شادی کی بات چھیڑ دوں؟ خالہ بولی شادی کی بات تم نہیں کرو گی پر ہم تو کریں گے، عبد المتین سے تمہارا نکاح کروانا ہے۔ میں نے کہا کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عبد المتین میرا بھائی ہے، اور آپ تو کہتی تھیں کہ عبد المتین کے لیے بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں گی۔ میری بات سن کر خالہ بولیں بیٹی تمہاری شادی عبد المتین سے ہوگی کیونکہ یہ تمہاری ماں کی وصیت تھی۔ میں چونک پڑی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ میری ماں کی وصیت تھی؟ یہ تو انہوں نے مجھے ایمبولینس میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ اس بات پر بولی دیکھا تمہاری ماں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، پھر تم اس بات سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ میں خالہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی، مگر خالہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ آپ خدا کے لیے مجھے اتنے بڑے گناہ کا مرتکب کیسے کر سکتی ہیں؟ بھلا بھائی سے نکاح اور شادی کیسے ممکن ہے؟ میں اور عبد المتین ایک گھر میں پلے بڑھے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، پھر آپ یہ باتیں کر کے کیوں میرا دل جلا رہی ہیں؟ کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہیں کہ میں غصہ کروں؟ میری بات سن کر خالہ چپ ہو گئیں۔ عبد المتین سے تمہارا نکاح جائز ہے بیٹی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں بتا دوں گی، ابھی میرے پاس وقت بالکل نہیں کہ میں یہ ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھوں، ورنہ افسوس تم کو بھی ہوگا۔ چلو میں ابھی چلتی ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں نے تمہاری شادی کے انتظامات کرنے ہیں اور اماں جی باہر کھڑی ہیں، وہ مجھ سے کہیں اور بھی جانے کا کہہ رہی ہیں، بس میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تم تیار رہنا، باقی بات میں تفصیلاً کروں گی۔ خالہ جان یہ کہہ کر تو چلی گئیں، میرے دماغ میں جیسے ہتھوڑے سے بجنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عبد المتین کھڑا تھا۔ عبد المتین کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میں بھی ڈر گئی، پر میں نے ایک ہی لمحے میں اس سے سوال کیا عبد المتین مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں اماں کی وصیت کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاں گڑیا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، وہ پاگل عورت کیا وصیت کر کے گئی ہے، اسی لیے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور تم جانتی ہو کیا؟ عبد المتین سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا ہماری ماں ایک بدکردار عورت ہے۔ عبد المتین منہ سے زہر اگلنے لگا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو متین؟ ایسی بات اماں کے بارے میں تو نہ کرو، جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے اماں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ شادی بھی کر سکتی تھیں، وہ تو سوکھے پھیکے رنگ بھی پہنتی ہیں، اور کیا کرتی وہ بیچاری؟ اور کیا تم نے ہی اماں کو دھکا دیا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مجھے اس وقت لگا تھا کہ یہ کوئی اتفاق ہوا ہے، بھلا تم اماں کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ میری بات سن کر عبد المتین نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا اماں کا جو ہوا وہ صحیح ہوا، وہ سب کی حقدار تھیں، ان کے لیے ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، عبد المتین پر چیخ پڑی یہ تم کیا کہہ رہے ہو عبد المتین؟ کیا تم اپنی ماں کی جان لے سکتے ہو؟ پھر تو مجھے بھی تم سے خطرہ ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میری بات سن کر عبد المتین اپنی آنکھیں جھکا کر بولا ایسی بات نہیں ہے گڑیا، نہ ہی میں پاگل ہوں نہ میں دیوانہ ہوں، بلکہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں روزانہ تیار ہو کر چھت پر جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اماں چھت پر کیوں جاتی ہے، میں نے جب بھی ان کو دیکھا وہ چھت پر کچھ بات کر رہی ہوتی تھیں، میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر اماں کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک دن رات کا وقت تھا، یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، سو میں رات کو دیر تک جاگوں گا تو تم میرے لیے چائے بنا دو؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی رات میں اوپر چھت پر گیا تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور اس رات جانتی ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا تو اماں کسی سے بات کر رہی تھیں، پر آج وہ موبائل پر نہیں بلکہ کسی سے آمنے سامنے بات کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، میں نے فوراً سے جا کر اماں کو دبوچ لیا۔ اماں آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور بولی تم ان باتوں میں دخل مت دو، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو بیٹا، میری اپنی زندگی ہے۔ امی کی ہاتھ کا تھپڑ کھا کر مجھے بہت برا لگا، غصہ بھی آیا، میں نے سوچا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اگلے دن میں سوچنے لگا کہ اگر اماں ایسی ہی حرکتیں کرتی رہیں تو ہم بدنام ہو جائیں گے،
شام کا وقت تھا جب اماں دوبارہ سے اوپر چھت پر چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تمہارا انتظار کی تو ہم سب لوگ کچھ مزے کا کھانا پکا کر کھائیں گے۔ جانتی ہو نا تم کہ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عبدالمتین مجھ سے تصدیق کرتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ تم نے اماں کو دھکا کیوں دیا تھا؟ میری بات پر عبدالمتین روتے ہوئے بولا، میں نے وہ دھکا جان بوجھ کر نہیں دیا تھا، پر جب اماں چھت پر گئی میں ان کے پیچھے گیا۔ اماں کسی آدمی سے عجیب سی بات کر رہی تھی کہ اب تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا ہے اور ویسے بھی تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اماں کی باتیں سن کر اوپر گیا۔ اماں نے جب مجھے دیکھا پیچھے مڑ کر مجھے گھورنے لگیں اور بولیں، نیچے چلے جاؤ، کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ اماں آپ کسی سے شادی کی بات کر رہی تھیں، مجھے دکھائیں فون، وہ کون ہے خبیث جس سے آپ شادی کر کے ہمارے باپ کی عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات پر اماں نے موبائل مجھ سے چھیننا چاہا۔ اسی چینا چپٹی میں اماں کو دھکا لگا اور وہ نیچے جا گریں۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر اماں کے ساتھ جو ہوا وہ اسی واقعے کے نتیجے میں ہوا، تو شاید یہ اللہ کا بدلہ تھا اماں کی طرف۔ میں نے کہا، عبدالمتین، اللہ اتنی معمولی بات کا بدلہ نہیں لیتا، تمہیں پہلے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے۔ تم اماں سے فون کیوں چھین رہے تھے؟ اور دیکھو اللہ نے اماں کا کیسا پردہ رکھا کہ وہ فون بھی اماں کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا، تم بھی اس میں سے کچھ معلوم نہیں کر سکے۔ عبدالمتین میری بات سن کر پچھتانے لگا، بولا تم تو ٹھیک کہتی ہو، مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ اماں جان کس سے بات کر رہی تھیں، اور میں اسی کشمکش میں ہوں۔ تمہیں بھی کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر میں نے عبدالمتین سے کہا کہ اماں نے یہ وصیت کی ہے جو کہ بہت عجیب ہے۔ عبدالمتین بولا کہ میں نے بھی یہ وصیت دیکھی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، ایسی ظاہر ہے اوٹ پٹانگ باتیں کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے۔ کیا پتہ نادیہ اماں ذہنی مریضہ ہوئی ہوں، اور کیا پتہ وہ خود سے ہی باتیں کرتی رہی ہوں۔ یہ کہہ کر عبدالمتین رونے لگا، بولا کہ میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ میں نے عبدالمتین سے کہا، تم فکر نہیں کرو، تم نے جو بھی کیا اب اس کا وقت گزر چکا ہے، اماں اس دنیا سے چلی گئیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم غم بنا کر کیا کریں گے؟ تم اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کر لو، پھر ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، ہم اماں کے غم کو بھولنا شروع کر دیں گے۔ میں عبدالمتین سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میری خالہ دوبارہ گھر میں داخل ہوئیں اور بولیں، ارے تم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہو، ادھر خاندان میں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی، خالہ بس بھی کر دیں اب یہ ناٹک۔ اماں نے اگر پاگل پن میں ایک بات کہہ دی تو کیا مطلب ہے کہ آپ بہن بھائی کے تقدس کو پامال کریں گی یہ بات کہہ کر؟ ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ تو آپ تیاری کیوں کر رہی ہیں؟ میری خالہ بولیں، تم دونوں چلو، میں تم لوگوں کے پاس لے کر چلتی ہوں، جو تمہیں بتائے گا کہ تمہارا رشتہ جائز ہے اور تم دونوں نکاح کر سکتے ہو۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو تم سب کو دکھ ہوگا۔ میں خالہ کی بات سن کر نیچے واپس بیٹھ کے اور کہا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ بیٹی، وہ کوئی شخص عام آدمی نہیں ہے، مسجد کا امام ہے، ہر سال نماز پڑھاتا ہے، عید کی نماز بھی وہی جماعت کرواتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ مسجد کا مولوی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے خالہ؟ آپ خود ہوش کریں۔ بس بیٹی، تم اور متین ایک بار ان سے مل لو، پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، پھر چاہے تم اپنی ماں کی وصیت پر کبھی عمل نہ کرنا۔ اپنی خالہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور تجسس بھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھے محلے کے مولوی صاحب بتائیں گے، اور صرف یہ راز انہی کے پاس ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اور عبدالمتین دونوں ہی امام صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو آپ کی شکایت بھی لگائیں گے۔ خالہ نے اگلے دن ہم دونوں کو وہاں جانے کا کہا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ جمعے کے بعد مولوی صاحب فارغ تھے، ہم ان کے حجرے میں چلے گئے۔ مولوی صاحب نے ہمیں پہچان لیا اور بولے، تم حاجرہ کے بچے ہو دونوں؟ بس آ جاؤ بیٹا، میں تمہیں کوئی ایسی حقیقت بتاؤں گا جسے سن کر تم دونوں ہی اپنے رشتے کی حقیقت کو پہچان سکو گے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری ماں نے یہ وصیت کیوں کی، لیکن پھر بھی یہ وصیت جائز ہے اور تمہاری شادی ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تم لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہوا کر لینا۔ مولوی صاحب نے بات شروع کی، دیکھو بیٹی، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری ماں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حاجرہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ گھرانہ اتنا امیر تھا کہ آج تک
یہاں کسی غریب نے شاید ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کے برابر کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، پر کہتے ہیں کہ انسان کی پسندیدگی کر نہیں ہوتی۔ ہاجرہ ایک عام سے بچے کو پسند کرنے لگی۔ بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ ایک طالب علم تھا اور مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جب ہاجرہ کے باپ کو اس بات کی خبر ملی کہ اس کی بیٹی ایک معمولی سے طالب علم کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے، تو ہاجرہ کے باپ نے جلد از جلد اس کی شادی کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ پر شادی کیسے ہوتی جب ہاجرہ ہی مان نہیں رہی تھی؟ پہلے تو ہاجرہ کو منانا تھا، اس کے بعد ہی شادی ہونا تھی، کیونکہ گاؤں میں ہاجرہ کا باپ بہت زیادہ معتبر شخص مانا جاتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی مرضی کے بغیر اگر وہ کچھ کرتا تو لوگ اسے ہی ظالم اور جابر کہتے۔ یوں ایک دن وہ اپنی بیٹی کے لیے داماد پسند کر کے اپنے گھر خوشی خوشی آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اس گھر سے جا چکی ہے اور وہ اسی مدرسے کے طالب علم کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور پھر اسی عشق نے اس کی عزت پر داؤ لگا دیا۔ ہاجرہ کے باپ نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، بولا کہ میری اولاد کی اتنی جرأت کہ وہ مجھے ہی دھوکہ دے، اب تو میں ہاجرہ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ بس پھر کیا تھا بیٹا، ہاجرہ کے باپ نے فرعونیت کی حد کر دی۔ وہ 1 سال تک اپنی بیٹی کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اپنی بیٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک عام سے گھر میں ایک آدمی کی بیوی کے طور پر ملی، اور وہ آدمی وہی تھا جو مدرسے کا طالب علم تھا۔ تمہارے باپ نے سفاکت کی حد کرتے ہوئے اس شخص کو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بھیج کر نہر میں گرا دیا، اور وہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔ پر اس کی بیٹی امید سے تھی، اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ وہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو اپنے گھر لے آیا، پر چونکہ وہ لڑکا ہاجرہ کا خون تھا اس لیے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اس کو جان سے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ بس پھر کیا ہونا تھا، ہاجرہ 1 سال بعد اپنے گھر آئی، اس کی گود میں ایک بیٹا بھی تھا۔ ہاجرہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ہاجرہ کا باپ اس کے سامنے ابھی بھی ایک معتبر انسان تھا۔ ہاجرہ کا باپ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، پر پہلے والی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ اب کوئی کنوارا معتبر لڑکا، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب کا لڑکا ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرتا جو پہلے گھر سے بھاگ کر گئی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ بس پھر ہاجرہ کے باپ نے اپنے خاندان کے ایک بیمار لاچار شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جس کی پہلے ہی ایک بیٹی تھی، اور اس کی بیوی اسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے بچے کی ولادت کے دوران ہی مر گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو نہ ہی کچھ کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ ہاجرہ کے باپ کو یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بیٹی کی شادی، تمہاری ماں نے تمہارے لیے شاید یہ بات اس لیے بھی کی ہو کہ تم دونوں کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ تم اس کی حقیقی اولاد نہیں ہو، اور اس کا بیٹا جو اسے بد کردار کہتا رہا وہی اس کی سگی اولاد تھی۔ شوہر تو کافی عرصے سے بیمار تھا سو وہ چل بسا، لیکن ہاجرہ کو یہ بات بتاتے بتاتے بہت دیر ہو گئی۔ شاید وہ اپنے پہلے شوہر کی بات اپنے بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر سالوں بعد معلوم ہوا کہ ہاجرہ کا پہلا شوہر زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا۔ اس کو ہاجرہ کے باپ نے نہر میں پھینک کر اگرچہ مردہ تو سمجھ لیا تھا، پر وہ کسی دوسری طرف نکل گیا تھا۔ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا یہ اس بیچارے کو خود بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اب تمہاری ماں یعنی ہاجرہ اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، پر بیچارے اپنی برسوں کی بچھڑی محبت پانے سے پہلے ہی ہاجرہ اس دنیا سے چلی گئی، اور جاتے جاتے اتنی لمبی کہانی تمہیں سنانے کی بجائے تم کو ایک وصیت کر گئی کہ تم دونوں بہن بھائی آپس میں شادی کر لینا۔ شاید وہ مختصر وقت میں یہی کہہ پائی تھی، پر جو کہہ گئی اس کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی ماں کو معاف کر دو اور اپنی زندگی جیسے چاہو گزارو۔ میں مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ متین میرا سگا بھائی بلکہ سوتیلا بھائی بھی نہیں تھا۔ متین تو ایک الگ باپ اور ایک الگ ماں کی اولاد تھا۔ میری ماں بھی الگ تھی، میرا باپ بھی الگ تھا۔ ہمارے ماں باپ صرف آپس میں میاں بیوی تھے، وہ ہمارے حقیقی والدین نہیں تھے، بلکہ متین کی والدہ نہ ہی میری والدہ تھی، نہ اس کے والد میرے کچھ لگتے تھے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہم دونوں میں جھجک پیدا ہو گئی، مگر اب بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم دونوں اب بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں
اب ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں عبدالمتین سے شادی کروں یا عبدالمتین کی شادی کر دوں؟ اور ایسے میں اماں کی وصیت کا کیا ہوگا؟ کیا وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر اگر وصیت کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔